بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ جن کے غلیظ قسم کے نظریات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک جوید احمد غامدی صاحب ہیں جن کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب بھی ان کے متعلق اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی سوچ پہ جو کہ بنا تحقیق کے ہی کسی کو اتنی زیادہ عزت و افزائی دے دیتے ہیں جن کے وہ قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی جوید احمد غامدی صاحب ایک یونیورسٹی کے اندر کیلیفورنیا کے اندر ایک لیکچر کے دوران انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں۔ آج ہم ان باتوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے اور ان باتوں کی دلیل کے ساتھ حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک رائج تعبیر ہے حجاب پردہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہے، یہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک رائج تعبیر ہے حجاب پردہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہے، یہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا، لفظ سے ہی خالی ہے۔ جی تو دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں جوید احمد غامدی صاحب، کتنی غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ حجاب ہے یہ نہ تو قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ تو غامدی صاحب اگر آپ نے آنکھیں کھولی ہوتی، دماغ کی کھڑکیاں کھولی ہوتی، سورۃ النور کے علاوہ باقی سورتوں کا بھی مطالعہ کیا ہوتا، آپ نے سورۃ صاد کو پڑھا ہوتا، آپ نے سورۃ احزاب کو پڑھا ہوتا، تو یقیناً آج اس طرح کی باتیں آپ نہ کرتے۔ چلے جی، آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے سب سے پہلا ورڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ورڈ حجاب ہے یہ تو سرے سے ہی نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو سورۃ صاد کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا جو ورڈ حجاب ہے وہ والا حصہ میں پڑھوں گا۔ دیکھیں جی، حتی توارت بالحجاب۔ جی تو غامدی صاحب اور ان کے فالوورز سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا قرآن مجید پکڑیں، اس میں سے سورۃ صاد نکالے، اس کی آیت نمبر 32 نکالے اور اس میں سے دیکھیں کیا یہ ورڈ ہے یا نہیں۔ اگر ان کو یہ ورڈ مل جائے تو کم از کم ان کا یہ حق بنتا ہے کہ غامدی صاحب کی طرف وہ اس کو بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ غامدی صاحب بھی دیکھ لیں اور اپنی اصلاح فرما لیں۔ دوسری دلیل پہلے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ورڈ حجاب کہاں کہاں پہ آیا ہے، قرآن سے بھی دکھائیں گے، حدیث سے بھی دکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، تھوڑا سا پردے کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی کے اندر اور قرآن مجید کی روشنی کے اندر اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ تو ذرا دلیل نمبر 2 دیکھیں آپ، سورۃ احزاب ہے جی، آیت نمبر 53 آیت ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ جی تو یہاں پہ بھی ورڈ حجاب آیا ہوا ہے۔ تو غامدی صاحب آپ کہاں پہ گھومے پھرے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ورڈ حجاب قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے سورۃ النور کو پڑھا ہوگا، میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور سورت کو پڑھا ہوگا، لیکن پورے قرآن مجید کو اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو ایسی سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہ دیتے۔ اور حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پہ، اور چینل کے اوپر آ کر انہوں نے یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ہمارے جو ماشاءاللہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور دیگر جو علماء دین ہیں انہوں نے بھی ان کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ یہ تو ہم نے آپ کو قرآن مجید سے دکھایا، امید ہے کہ یہ جب غامدی صاحب کی طرف ویڈیو جائے گی یا ان کو جب یہ چیز ملے گی تو یقیناً وہ رجوع کریں گے، ہم ان سے یہی توقع کر سکتے ہیں ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اس کے بعد اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں جی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہاں پہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے، اور میں اب صرف وہ ورڈ ہی جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ہائی لائٹر کے ذریعے اس کو پڑھوں گا۔ دیکھیں جی، حدیث کے اندر بھی بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نزل الحجاب۔ جی تو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ سرے سے ہی نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، تو آپ کے سامنے قرآن مجید سے بھی دکھایا ہے اور حدیث سے بھی دکھایا ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی سکرین کے اوپر ایک آیت شو ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں ہم لوگ۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جی، میں آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہی ہے یا کہہ رہی ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں۔ جی دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور بیٹیوں کے متعلق ہے، ساتھ میں مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ورڈ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ چادر لٹکا لیا کریں جب بھی باہر آتی ہیں۔ کیوں ایسا کیا کریں؟ ایسا اس لیے کیا کریں تاکہ آپ کو پہچان لیا جائے، آپ کی شناخت کر لی جائے اور آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔
جی تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا اس قرآن مجید کی آیت سے کہ اگر پردہ کریں گے تو ہی ہم پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. تو اگر آپ غامدی صاحب پردہ نہیں کرواتے تو اس آیت کی روح سے دیکھیں, اس آیت میں لکھا ہوا ہے مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیا کریں کہ وہ کیا کیا کرے, چادر اپنے آگے سے لٹکا لیا کرے. تو مسلمان عورتوں کے لیے یہ بات ہے. یقیناً پھر اگر آپ کی مسلمان عورتیں نہیں کرتی تو پھر مسلمان عورتوں کی کیٹیگری سے باہر ہیں یا اس کے اندر ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ جی یہ ورڈ حجاب جو پردہ ورڈ ہے یہ سرے سے ہی نہیں ہے, اس سے ہمیں دکھ ہوا, اس لیے ہمیں اتنے سخت الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں. تو ذرا یہ آپ نے قرآن مجید کی آیت سے دیکھا. اب ذرا حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. حدیث کے اندر بھی اس چیز کو ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے جی, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کا نمبر بھی صاحب نے مینشن کر دیا ہے, کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ام خلاط کا بیٹا جب شہید ہوا نا تو وہ نقاب کے اندر آئی, انہوں نے با پردہ ہو کر چاہا کہ جی خیر و عافیت دریافت کروں یا اس کی خبر لوں جو ان کا بیٹا شہید ہوا ہے. تو جیسے ہی وہ آتی ہیں تو وہاں سے رستے میں سے کسی نے یہ کہہ لیا کہ آج کے دن بھی با پردہ ہو کر آئی ہو. جی دیکھیں اس دوران بھی غامدی صاحب جس طرح سے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس دوران بھی لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آج کے دن بھی با پردہ ہو کر آئی ہو. تو آگے سے کیا خوبصورت جواب دیا اس صحابیہ نے, انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا شہید ہوا ہے لیکن میری حیا ابھی تک نہیں گئی, حیا میری زندہ ہے. تو یہ ہمارے منہ کے اوپر تمانچہ ہے کہ جو شادیوں کے اوپر جا کر ہم لوگ پردے کا خیال نہیں رکھتے, دوپٹے کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, یا جب کسی کی وفات ہوتی ہے فوتگی کے اوپر جا کر ہم لوگ وہ جو اس کو بولتے ہیں پنجابی میں وین ڈالتے ہیں اور ہمیں پردے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں یہ ہمیں عذیب نہیں دیتی ایک مسلمان عورت کو. تو آپ کے سامنے صحابیہ کی زندگی ہے, میں نے ساتھ میں حوالہ بھی مینشن کر دیا ہے. چلے جی ایک اور حدیث کو لیتے ہیں ہم لوگ. دوسری حدیث جو ہے جی یہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابن خزیمہ میں بھی ہے. ان تمام کتابوں میں یہ صحیح حدیث کے طور پہ جانی جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس سے قافلہ گزرا تو ہم احرام کی حالت میں تھی. جب وہ برابر آتے تو ہم چادر سے چہرہ اور سر یہ ڈھانپ لیتی یا ان کے اوپر لٹکا لیتی, لیکن جب وہ آگے نکل جاتے تو پھر ہم لوگ اس کو ننگا کر لیتی. تو دیکھیں جی یہاں پہ بھی ورڈ چادر جو ہے وہ یوز ہوا ہے, یعنی کہ یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پردے کا اہتمام کر لیتی. جب کوئی بھی غیر محرم یا کوئی بھی باہر سے یا دوسرا کوئی آتا تو ان کے سامنے ہم لوگ وہی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی اور جب وہ چلے جاتے تو بعد میں ننگا کر لیتی. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ لازم ہے. ایک اور حدیث لیتے ہیں جی, اس میں بھی آپ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے جو پردے والی آیات تھی جب نازل ہوئی تو ہم نے اپنی چادر کو پھاڑ کر ان کے دو پٹے بنائے, یعنی کہ دوپٹے بنائے جس کو بولتے ہیں, اور چہروں کو ڈھانپ لیا. تو یہاں پہ دیکھیے دوپٹے کا بھی ذکر مل گیا ہے. ٹھیک ہے جی, جو چادر ہوتی تھی اس کو پھاڑ لیتے تھے, ایک نیچے اور ایک اوپر دوپٹے کے طور پہ ہم لوگ لے لیتی تھی. اس حدیث سے یہ مل رہا ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس, وہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا, اس کے ہاتھ میں کوئی خط تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور اس عورت کو بولا کہ میں تجھے نہیں جانتا کہ تو مرد ہے یا عورت ہے. تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں عورت ہی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا کہ آپ اگر عورت ہو تو مہندی لگاؤ ہاتھوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی, یہ عورت کے ہاتھوں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا. اب ذرا دیکھیں سٹارٹ میں کیا کہا جا رہا ہے, اس حدیث کے سٹارٹ میں کہا جا رہا ہے کہ عورت نے پردے کے پیچھے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا. تو پردے کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آنکھوں کا پردہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ورڈ حجاب اور پردہ کہیں سے ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ جو صحابیات جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پردہ کر رہی ہیں. ہم لوگ کیا ہیں, ہم تو کسی کہہ لے کے خاتے میں نہیں ہے نا. تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ جائزہ لیں, اس چیز کو ذرا تھوڑا سا عقل سے, دماغ سے اور شعور سے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ بوجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آپ کے نصیب میں ہدایت ضرور فرمائے گی. چلے جی آگے چلتے ہیں, ہم لوگ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود ہے, لیکن ان سے حدیث ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے. جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے, یعنی کہ یہ چھپانے کی چیز سے مراد کیا ہے, اس کو پردے میں رکھنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی آوارہ اس کو گھومنے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا, یہ کہا گیا ہے کہ یہ چھپا کے رکھنی ہے. کس میں چھپاتے ہیں ہم لوگ, بتائیں نا ذرا, ہم بغل میں چھپاتے ہیں نہیں, کپڑوں میں چھپاتے ہیں نا, پردے میں چھپاتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ہمیں پردے کا ہی درس دیتی ہے. ایک اور حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے, عید کے حوالے سے ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ بھی, جو پردہ نشین عورتیں ہیں وہ بھی یہ عیدگاہ کی طرف جایا کریں. عید والے دن کس طرف جایا کریں, عیدگاہ کی طرف جایا کریں, تاکہ یہ مسلمانوں کی دعا کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکے. جن کے پاس یہ پردے والی چیز نہیں ہوتی, ان کے چادر نہیں ہوتی, تو وہ کیا کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ گھر بیٹھ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی جو دوست ہیں, ان کی جو سہیلیاں ہیں, وہ ان کو چادر دیا کریں, لیکن پردے کے بغیر وہ نہ آیا کریں. مطلب یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ پردے کے بغیر نہ آیا کریں, چادر لے کے سہیلی سے لے کے انہوں نے آنا ہے. تو یہ دیگر اور درجنوں احادیث ہیں جن سے ہمیں پردے کا درس ملتا ہے, حجاب کا درس ملتا ہے.
है। तो मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक टीवी चैनल के ऊपर आकर देना ये कितनी कम अकली और कम इल्मी की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बात समझाने की कोशिश की है वो दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों और माओं को समझ आ चुकी है। मेरा ये पैगाम जो है जवेद अहमद गामदी के अलावा उन तमाम लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ऐसी स्टेटमेंट को अपने गलत फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर और मुआशरे के अंदर इंतशार फैलाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो तौबा करें और जो दीन ने जितनी हमें छूट दी है उससे आगे ना बढ़े। दीन ने औरत का मुकाम अलग से रखा है, लेकिन वो मुकाम का मतलब ये नहीं है कि वो तमाम की तमाम हदें पार कर दे। तो उम्मीद है कि तमाम जितने भी सुनने वाले और देखने वाले सामाईन और नाजरीन हैं उनको मेरे इस आज की वीडियो और लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, और जो लोग इस चीज़ से बागी हैं उनकी तरफ ये पैगाम पहुंचाएं, चाहे वो वीडियो की सूरत में पहुंचाएं या जैसे भी पहुंचाएं। यकीनन अगर आप किसी और को बताएंगे तो आपका भी इस सदका जारिया के अंदर हिस्सा होगा और क़यामत के दिन इंशाल्लाह हमें इसका अजर व सवाब का अंदाज़ा होगा। आप अलैहिस्सलाम की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो, लोगों तक पहुंचा दो, चाहे वो एक आयत ही क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है, अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो यकीनन हमें इसका अजर व सवाब भी मिलेगा, और हो सकता है कल क़यामत वाले दिन इसी वजह से हमारी निजात हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहे सुने पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।